اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، ماہ شعبان تھوڑے دنوں کا مہمان ہے، اس سے استفادہ کریں، اپنی دعائیں قبول کروائیں، اپنے گناہوں کو معاف کروائیں، حاجات کو پورا کروائیں، کیونکہ یہ مہینہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا اور حاجات کے پورا ہونے کا مہینہ ہے۔ بالخصوص اگر بے رزق ہے تو رزق مانگیں۔ اس مہینے کو شعبان بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مومنین کا رزق زیادہ ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اعمال 70 مرتبہ دوگنے ہو جاتے ہیں، بدیاں ختم ہو جاتی ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، حسنات قبول ہوتی ہیں۔ بہترین وظیفہ دینے جا رہا ہوں، شعبان کی ہر جمعرات کو 2 رکعت نماز پڑھیں۔ طریقہ کچھ اس طرح سے ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں اور نماز کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ پروردگار عالم دین و دنیا میں آپ کی ہر نیک حاجت پوری فرمائے گا۔ روزے کا ثواب الگ ہے۔ روایت میں ہے کہ شعبان کی ہر جمعرات کو آسمان سجایا جاتا ہے، تب ملائکہ عرض کرتے ہیں، خدایا آج کے دن کا روزے رکھنے والے کو بخش دے اور ان کی دعائیں قبول کر لے۔ ایک حدیث میں مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ شعبان میں سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھے تو خداوند کریم دنیا و آخرت میں اس کی 20 حاجات پوری فرمائے گا۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ شعبان کی 18ویں شب یعنی 17 اور 18 کی درمیانی شب 10 رکعت نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے تو خداوند متعال اس کی ہر حاجت کو جو اس شب میں خدا سے مانگنا چاہے خدا پوری فرمائے گا، اور اگر اس کی قسمت میں بدبختی بھی ہو تو خدا اس کو بخش دے گا اور خوش بخت افراد میں شامل کرے گا، اور اگر اسی سال اس کا انتقال ہو جائے تو خداوند عالم اسے شہیدوں کے ثواب کے ساتھ مخصوص فرمائے گا۔ ماہ شعبان کے 18 روزے رکھنے کا ثواب سن لیں۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو شخص ماہ شعبان کے 18 روزے مکمل کرے تو جنت کے تمام دروازے اس پر کھول دیے جائیں گے۔ دیکھیں پروردگار اپنے بندے پہ کتنا مہربان ہے اور کیسا عظیم مہینہ ہمیں نصیب کیا، اس سے استفادہ کریں۔ خدا کتنا مہربان ہے اپنے بندے پہ، خدا کیا کچھ عطا کرنا چاہتا ہے۔ اب بندے کا بھی تو حق بنتا ہے کہ اس رحمان کی عبادت کرے، اس پروردگار کی عبادت کرے، پروردگار کو راضی کرے، اس کے حبیب کو راضی کرے۔ نبی اعظم جس ہستی کا یہ مہینہ ہے، اگر نبی سے محبت ہے تو اس مہینے سے بھی محبت ہونی چاہیے، اس مہینے سے استفادہ کرنا چاہیے۔